بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے پہلا کام مکتب کی نگرانی پیش کیا جا رہا ہے۔ نگرانی سے مکتب کا نظام برابر چلتا ہے اور نصاب متعین وقت پر پورا ہوتا ہے۔ نگرانی کا عمل دور نبوی سے چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تعلیم کے جو حلقے لگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگرانی بھی کیا کرتے تھے۔ اگر سب کچھ ٹھیک پاتے تو ان کا حوصلہ بڑھاتے اور ان کو مزید ترغیب دیا کرتے تھے، اور کچھ کمی پاتے تو اس پر روک ٹوک بھی کیا کرتے تھے، تاکہ مکتب آسانی کے ساتھ منظم ہو جائے۔ مکتب کو منظم کرنے کے لیے سب کچھ موجود ہے، جیسے مثال کے طور پر ہوائی جہاز کو اڑا کر منزل تک پہنچانے کے لیے سارے پرزے موجود ہیں۔ اگر ان کو صحیح جگہوں پر لگا کر صحیح اڑانے کا طریقہ سیکھ کر اڑایا جائے تو پھر ریڈار کے ذریعے نگرانی اور اس کی رہبری اور معاونت کی جائے تو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جائے گا۔ صرف اس کو اڑانے والا ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر بیٹھنے والا مسافر بھی آسانی سے منزل تک پہنچ جائے گا۔ ساری زندگی پائلٹ اسی طرح لوگوں کو منزل پر پہنچانے کا کام برابر کرتے رہے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے منظم مکتب کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے نظام کو صحیح چلاتے ہوئے بہترین نصاب کے ذریعے اجتماعی تعلیم دی جائے، اس کی نگرانی اور معاونت کی جائے تو انشاءاللہ تو یہ کام سارے مسلمانوں اور انسانوں کو دنیا و آخرت میں بہت جلد کامیابی کی منزل پر پہنچا دے گا۔ نگرانی مقامی ذمہ دار یا محتمم کے ذریعے ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ مکتب کی نگرانی فکر مند ہو کر آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ مکتب کے قریب رہتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح گھر کا نظام گھر والوں سے چلتا ہے، اسی طرح مکتب کا اچھا نظام مقامی ذمہ دار یا محتمم کے ذریعے سے چلے گا۔ اس لیے ہر مکتب کے مقامی ذمہ دار یا محتمم اپنے مکتب کی نگرانی خود کرے۔ جب مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں تو تھوڑا سا وقت نکال کر یہ دیکھیں کہ مکتب میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں اور علاقوں میں کتنے بچے ہیں، بچے کیا پڑھ رہے ہیں اور انہیں کس طرح پڑھنا چاہیے تھا۔ ذرا سا غور کریں گے تو آپ کو کمی کا احساس ہوگا۔ اگر اس کے بعد آپ تھوڑی سی فکر اور قربانی دیں گے تو اللہ اس علاقے کے ساتھ ساتھ آپ سے پورے عالم کا کام لے لے گا۔ جب مکتب میں نگرانی کے لیے جائیں تو چیک لسٹ کے ذریعے نگرانی کریں۔ یہ بہت آسان ہے۔ مکتب کے جائزے کے لیے چیک لسٹ کتاب کے آخر میں دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکی پیمانے پر بھی تعلیم کی نگرانی کا انتظام فرمایا تھا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبہ وار درسگاہوں کا معیار تعلیم بلند کرنے کے لیے صوبے یمن میں صدر ناظم تعلیمات مقرر کیا تھا، جو مختلف اضلاع اور تعلقہ میں دورہ کر کے وہاں کی تعلیم اور درسگاہوں کی نگرانی کرتا تھا۔ لہٰذا 10 مکتب سے 100 مکتب تک ایک فل ٹائم نگران رکھا جائے، اور اگر مکتب 10 سے کم ہے تو پارٹ ٹائم نگرانی اطراف کے محتمم یا پارٹ ٹائم معلم کو رکھا جائے۔ مکتب میں نگراں نگرانی کے لیے آئے تو اس وقت مقامی ذمہ دار خود مکتب میں موجود ہو، تاکہ مکتب میں پیش آنے والے مسائل آسانی سے اس وقت حل ہو جائیں۔ اب آپ کے سامنے دوسرا کام حاضری رجسٹر پیش کیا جا رہا ہے۔ اساتذہ اپنے اور طلبہ کی حاضری رجسٹر کو بھرنے کا اہتمام کرے اور مقامی ذمہ دار اس کا جائزہ لیتے رہے۔ غیر حاضر رہنے والے طلبہ کے والدین سے ملاقات کی ترتیب بنائیں اور ڈائری اور ورک بک میں حاضری و غیر حاضری اور فیس چارٹ دیا گیا ہے، اور اسے ہر مہینے پر کر لیا کریں۔ مقامی ذمہ دار وقت پر اور پابندی سے آنے والے طلبہ کے لیے چاکلیٹ وغیرہ کا انتظام کرے تاکہ ان میں مکتب آنے کا شوق بڑھے۔ اب آپ کے سامنے تیسرا کام عملی تربیت پیش کیا جا رہا ہے۔ مکتب میں معلم بچوں کو پڑھی ہوئی باتوں اور سنتوں پر عمل کی ترغیب دے اور اس کی نگرانی بھی کرتا رہے۔
مثلاً بچوں کو تاکید کرے کہ ازار ٹخنوں سے اونچی رکھیں، کھانا سنت کے مطابق کھائیں، مسجد اور مکتب میں داخل ہوتے وقت کی سنت پر عمل کریں، پانی پیتے وقت کی سنت کا اہتمام کریں وغیرہ۔ صرف علم کا ہونا انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز سیکھے ہوئے علم پر عمل کرنا ہے۔ آخرت میں کامیابی اور ناکامی کے فیصلے عمل پر ہی ہوں گے، اس لیے بچوں کی عملی تربیت پر خاص توجہ دیں، اور اس کی تربیت کے لیے والدین کو تربیت لینی ہوگی، کیونکہ بچہ والدین کے پاس 23 گھنٹے رہتا ہے اور مکتب میں 1 گھنٹہ، لہذا بچہ والدین کی تربیت سے ہی اچھا بنے گا، کیونکہ عمل وہی کرائیں گے۔ ڈائری اور ورک بک میں بچوں کی تربیت کے لیے ایک عمل چارٹ دیا گیا ہے، جس میں ہر مہینے ایک عمل دیا گیا ہے، جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا، دعائیں کرنا وغیرہ۔ اساتذہ اور والدین بچوں کو ہر عمل کے تحت دی گئی حدیثیں پڑھ کر سنائیں اور عمل کی ترغیب دیں، اور جو عمل دیے گئے ہیں ان پر عمل کر کے بچہ خود ہی یا والدین یا گھر کا کوئی بڑا روزانہ عمل چارٹ میں رائٹ کا نشان لگائیں۔ اگر بچے نے عمل نہیں کیا ہے تو خالی چھوڑ دیں۔ اساتذہ اور والدین بچوں کو عمل چارٹ پر کرنے کا طریقہ بتائیں اور دیکھیں کہ عمل چارٹ میں دیے گئے عمل کے مطابق بچہ عمل کر رہا ہے یا نہیں، پھر مہینے کے ختم پر دستخط کریں۔ عمل چارٹ کا فائدہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے بچہ والدین کی خدمت کرنے والا بنے گا، ان کی اطاعت کرے گا، دعاؤں اور سنتوں پر عمل کرے گا، دوسروں کے حقوق ادا کرے گا اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارے گا۔ نمبر 4، ماہانہ سوالات۔ ڈائری اور ورک بک میں مہینے وار مضامین کا جائزہ چارٹ دیا گیا ہے، لہذا ہر مہینے کے اعتبار سے سوالات کا جائزہ لینے کے بعد ان باتوں کا بھی جائزہ لے۔ 1، پڑھے ہوئے سبق بچوں کو یاد ہے یا نہیں؟ 2، سیکھے ہوئے سبق پر انہوں نے خود عمل کیا یا نہیں؟ 3، دوسروں کو سکھایا یا نہیں؟ 4، دوسرے بچوں کو مکتب میں آنے کی دعوت دی یا نہیں؟ جائزہ لینے کے بعد رائٹ یا رانگ کا نشان لگا کر نیچے دیے گئے خانوں میں دستخط کا اہتمام کریں۔ ان باتوں کا مقصد بچوں کی تربیت کرنا اور انہیں دائی بنانا ہے۔ نمبر 5، نماز چارٹ۔ نماز کا اسلام میں بہت بڑا درجہ ہے، اس کے بغیر دین نامکمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو، لہذا طلباء کو ابتدا سے ہی نماز سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کی عملی مشق بھی کرائی جائے، تاکہ ہر طالب علم بچپن سے ہی اس اہم عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنے والا بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی نگرانی کیا کرو، اچھی باتوں کی ان کو عادت ڈالو، لہذا نماز کی نگرانی کے لیے نماز چارٹ ڈائری اور ورک بک میں دیا گیا ہے۔ نماز کا نقشہ پر کرنے سے جہاں بچے نماز کی پابندی کرنے لگتے ہیں، وہیں والدین بھی نماز کا اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ علاقوں میں گھوم پھر کر کے تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ استاد نے نماز کو چیک کیا تو ان کے بچے نمازی بن گئے، اور جس نے نہیں کیا اس کے بچے نمازی نہ بن سکے۔ اب آپ کے سامنے چھٹا کام، کتاب میں حاضری و فیس چارٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ طلبہ کی ماہانہ حاضری، غیر حاضری اور فیس کے لیے بھی ڈائری اور ورک بک میں ایک نقشہ دیا گیا ہے۔ ہر مہینے کے ختم پر ایام تعلیم، ایام حاضری و غیر حاضری اور فیس کی تفصیلات دیکھ لیں۔ اس سے والدین اور سرپرست بچے کی غیر حاضری معلوم کر کے پابندی سے ان کو مکتب بھیجنے کی فکر کریں گے۔ بچے کی غیر حاضری معلوم کر کے اس مہینے کے اسباق کی کمزوری دور کی جا سکتی ہے۔ فیس کے کالم سے یہ بات سامنے رہے گی کہ طالب علم نے فیس ادا کی ہے یا نہیں۔ اس سے مکتب کے انتظامی امور میں مدد ملے گی۔